بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہارون رشید عرض کر رہا ہوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان لوگوں پہ ہمیشہ مجھے تعجب ہوتا ہے جو کوئی حادثہ ہوتا ہے تو مایوسی کا شکار ہو جاتے ہیں، کوئی ابتلا آتی ہے تو دل و دماغ ان کے بجھ جاتے ہیں۔ یہ ایسا ایک گریہ کرنے والی قوم ہے پورا بر صغیر ہی کہ ایسی خود ترسی ہے کہ ناکامی ہے اور مصیبت ہے اور ابتلا ہے۔ زندگی کو اللہ تعالیٰ نے امتحان کے لیے پیدا کیا، پکنک منانے کے لیے تو پیدا نہیں کیا۔ جہاں تک پی ٹی آئی کا تعلق ہے اور اس کے لیڈر کا تعلق ہے، ان کی شکست کا تو کوئی سوال پیدا نہیں ہوتا۔ چند دن، چند ہفتے حکومت بننے کے بعد، یا اگر ایک اقلیتی حکومت بنا لی گئی، چند دن، چند ہفتے، چند مہینے، زیادہ سے زیادہ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ وہ بھائی عمارت بنیادوں پہ کھڑی ہوتی ہے، ستونوں پہ نہیں کھڑی ہوتی، دیواروں پہ کھڑی ہوتی ہے، پھر اس پہ چھت ڈالی جاتی ہے۔ نواز شریف صاحب ڈرے اور سہمے ہوئے ہیں، ایک ایک امیدوار سے انٹرویو کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ 50، 60، 70 ہزار، بلکہ کہہ رہے ہیں 75 ہزار ووٹ ہوں۔ چہرے پہ ان کے خوف ہے، ایک جلسہ وہ کر نہیں سکے اور انٹرویو نہیں دے سکتے، پریس کانفرنس نہیں کر سکے، ٹیلی ویژن پہ لکھی ہوئی تقریر پڑھ دی تو وہ اپنا بھاگ گئے۔ شہباز شریف صاحب بھی بھاگ گئے اور مریم نواز بھی اپنے حلقے سے بھاگ گئیں۔ صنم جاوید کے خوف سے عمران خان تو رہے ایک طرف، اور ابھی آخری اطلاع یہ ہے کہ صنم جاوید کے وکیل کو گرفتار کر لیا گیا، مونس کے بھی، چودھری پرویز الہی کے بھی۔ دیکھیے، جب یہ جنگ شروع ہوتی ہے جو ہو چکی ہے، اس میں شکست کا کوئی سوال نہیں ہوتا۔ ایک آدمی لیڈر تھا اور کوئی بہت کامیاب لیڈر نہیں تھا، کرزما تھا اس میں ضرور، اور کرپشن نہیں تھی اس میں، اور اب وہ بن گیا اپنا لیڈر سے ہیرو بن گیا۔ ہیرو سے بعض لوگوں کے لیے وہ مرشد بن گیا ہے۔ اس کی ہر تقریر ہزاروں لاکھوں بار سنی جاتی ہے۔ میاں نواز شریف صاحب کیوں نہیں کر سکتے ورچوئل جلسہ؟ نہیں کر سکتے۔ اسلام آباد میں جلسہ کریں گے، آپ دیکھ لیں گے، چترال سے کراچی تک کے لوگ ڈھو کے لائے جائیں گے، پھر بھی ویسا جلسہ نہیں کر سکتے جیسے وہ اس کو ایک ہفتے کے لیے نکال دیں، ضمانت پہ نکال دیں۔ کیوں اتنے ڈرے ہوئے ہیں؟ کیوں اتنے خوف زدہ ہیں؟ ان کے چہرے پہ رونق کیوں نہیں آتی؟ آنکھوں میں چمک کیوں نہیں آتی نواز شریف صاحب کا؟ بھائی جب یہ جنگ جو ہے امیر اور غریب کی جنگ بن چکی ہے، اور جب اس میں ہوتا ہے اور اس میں اعتماد اس پہ قائم ہو چکا ہے، اس میں جتنے بھی خامی ہیں اس پہ اعتماد قائم ہو چکا ہے۔ یہ میرے ایک دوست نے مجھے ایک میسیج لکھ کے بھیجا، اس میں کچھ نکات کا میں نے اضافہ کیا، میں ان کا بہت شکر گزار ہوں کہ اس میں ہرنے کا کیا سوال ہے۔ ایک آدمی جو اب دیکھیے، بچے سکولوں سے اٹھا لیے گئے، اچھے سکولوں سے، اور بعض سکولوں سے اٹھا لیے گئے، 2-2.5 کروڑ بچے پڑھ ہی نہیں سکتے، داخل ہی نہیں ہو سکتے، 2.5 کروڑ کے قریب بچے ہیں۔ مڈل کلاس کے بہت سے خاندان اب مفلس خاندان ہیں، وہ اپنے گھر کے اخراجات چلا سکتے ہی نہیں ہیں۔ بے شمار لوگوں نے اپنے بچوں کو سکولوں سے اٹھا لیا۔ ایک آدمی لیڈر بنا، لیڈر سے ہیرو بنا، ہیرو سے مرشد بنا، اب وہ ایک اساطیری کردار ہے، وہ اپنی زندگی کا آخری باب لکھ رہا ہے۔ وہ اقتدار میں نہ بھی آئے، آپ مجھے بتائیے کہ کب ایسا ہوا تھا قائد اعظم کے بعد کہ لوگ، شاعر اس کے لیے نغمے لکھ رہے ہوں، گلوکار اس کے لیے گیت گا رہے ہوں، بچے اس کی تصویریں اپنے کمروں میں لگاتے ہوں، اور جناب معذور افراد ووٹ دینے کے لیے آتے ہوں، بڑی بوڑھی عورتیں اس کے لیے دعائیں مانگتی ہوں۔ اس طرح کے اساطیری کردار ناکام ہونے کے لیے نہیں ہوتے، وہ ہماری لوک داستانوں کا حصہ بنے گا۔ اس پہ بھی لوگ روتے ہیں، حیرت ہے۔ یہ مایوسی اندر دلوں میں چھپی ہوئی ہے، گھن کی طرح کھا جاتی ہے مایوسی۔ کیا کہا تھا اقبال نے؟ تو خود تقدیر یزداں کیوں نہیں ہے؟ ابس ہے شکوے تقدیر یزداں، تو خود تقدیر یزداں کیوں نہیں ہے؟ نواز شریف صاحب ناکام ہو گئے۔ کتنے دن اس خراب یاداشت، اس ٹوٹے ہوئے دل، ٹوٹی ہوئی پارٹی اور ٹوٹی ہوئی ہمت کے ساتھ کتنے دن وہ حکومت چلائیں گے؟ اسحاق ڈار چلائیں گے؟ شہباز شریف چلائیں گے؟ ان کے 16 مہینے آپ نے دیکھ لیے۔ مجھے حیرت ہے جب لوگ مایوسی کا اظہار کرتے ہیں۔ کچھ بھی ہونے والا نہیں ہے۔ دیکھیے، کاغذات نامزدگی کا وقت گزر گیا،
60-70 امیدواروں کے کاغذات ہی نہیں داخل ہوئے، اس سے زیادہ کے ہیں، لیکن یہ 60-70 کے نام تو ہمارے پاس موجود ہیں۔ اب وہ چھینا جھپٹی کا وقت ختم ہوا، اب مسترد کرنے کا وقت شروع ہوگا۔ لیکن اگر آپ چلے جائیں پولنگ سٹیشن پہ تو دیٹس آل، کسی موضوع امیدوار کو ووٹ دے دیں، جو اگر آپ اس کو بالکل ہی امیدواروں کو نہیں ملتا، نشان نہیں ملتا، امید ہے مل جائے گا، نشان نہیں بھی ملتا، وہ کسی دوسرے نشان پہ الیکشن لڑیں گے کسی دوسری پارٹی کے ساتھ، پھر بھی نہیں تو کسی اچھے امیدوار کو ووٹ دے دیں جس کو آپ مناسب سمجھتے ہیں۔ اگر آپ نون لیگ کے امیدوار کو مناسب اس کو دے دیں ووٹ، مگر گھروں سے نکلیں۔ ایک گھروں میں ماتم کرنے سے، وہ نوابزادہ نصر اللہ خان کا ایک شعر ہے، مجھے یاد نہیں آ رہا، کب رونے سے کٹی ہے شب ہجراں، ہاں جی، کب کوئی بلا صرف دعاؤں سے ٹلی ہے۔ تو رونا پیٹنا چھوڑیں جی، کوئی کام دھندا کریں۔ اگر ان میں کوئی ذرا سی بھی ہمت ہوتی تو صنم جاوید کے وکلاء کو گرفتار کرتے۔ اس لیے گرفتار کیا ہے کہ شہباز شریف کو معلوم ہے اور مریم نواز صاحبہ کو معلوم ہے کہ وہ ہار جائیں گے۔ اعظم سواتی صاحب نے کاغذات داخل کر دیے ہیں نواز شریف صاحب کے مقابلے میں۔ اگر یہ کاغذات منظور ہو گئے، مشکل ہے منظور ہو گئے تو نواز شریف صاحب جیت ہی نہیں سکتے۔ ہزارہ کی تحریک اٹھی تھی اور لوگ ہزارہ کو صوبہ بنانا چاہتے تھے، کوئی نہ کوئی اس کی صورت نکالنی چاہیے تھی۔ صوبہ اگر نہیں بن سکتا تھا تو جیسے جنوبی پنجاب کے لیے سیکریٹریٹ بنایا، سیکریٹریٹ بناتے، اس میں اے این پی کی حکومت تھی، انہوں نے قتل کیے درجنوں آدمی، اور نواز شریف صاحب نہیں گئے وہاں، شہباز شریف صاحب گئے دلاسا دینے کے، لوگ بھولے نہیں ہیں۔ اور مہتاب عباسی اس علاقے کے لیڈر ہیں، مہتاب عباسی انہیں چھوڑ گئے، وہی ان کی تقریم تھی۔ بائی دی وے مجھے یاد ہے، مجھے ایک دفعہ کہہ رہے تھے، بہت پرانی بات ہے، میں نے کہا وہ عمران خان کی بڑی پذیرائی ہو رہی ہے، 2005-06 کی بات ہوگی، 7-8 کی بات ہوگی، کہہ لیں اس کا کیا بنے گا، کل میں نہیں جیتوں گا تو میرا بیٹا جیتے گا۔ لوگ تبدیلی آ رہی ہوتی ہے، لیڈروں کو اس کا احساس نہیں ہوتا۔ مہتاب صاحب کا عباس ہوا، پھر شاہد خاقان عباسی کا ہوا، پھر اپنا وہ کراچی والے جو ہیں وزیر خزانہ بنائے گئے تھے، انہیں احساس ہوا، اور جناب پیپلز پارٹی سے نکال دیا ہے مصطفیٰ نواز کھوکھر کو، سارے شہر میں اس کے بورڈ لگے ہوئے ہیں، یقین تم کو کہ رستہ کٹ رہا ہے، گمان تم کو کہ رستہ کٹ رہا ہے، یقین مجھ کو کہ منزل کھو رہے ہو۔ حبیب جارب صاحب کی نظم ہے، محبت گولیوں سے بو رہے ہو۔ اگر وہ جیتے یا اپنا پی ٹی آئی کا آدمی جیتے، اگر پی ٹی آئی کا آدمی کوئی وہاں سے کھڑا ہوا تو مجھے امید ہے کہ وہ تو نہیں شامل ہوں گے ان کے ساتھ۔ مفتاح اسماعیل صاحب چھوڑ گئے، ہر ڈھنگ کا آدمی چھوڑ رہا ہے، وہ آنے والی تبدیلی کا ادراک کر رہا ہے۔ یہ جو ہمیشہ ایک اصول ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، لالچی جھوٹے کے ہاتھوں لٹتا ہے۔ جی یہ جو لالچ ہے نا کہ ہمیں اقتدار میں سے حصہ ملے گا، ایک کوئی سینیٹر صاحب ہیں، ذاتی ملازم ہی ہیں تقریباً ان کے سمجھیے، وہ کہتے ہیں جی وہ ابھی تک 9 مئی والے قصے پہ فیصلہ نہیں کیا جی، اور ان کو الیکشن لڑنے کا کیا حق ہے۔ اور پرویز خٹک صاحب کہتے ہیں بھائی وہ بلہ گیا تو یہ تو پارٹی تو ختم ہوگی، بھائی تو آپ کے تو 4% ووٹ ہیں ہر سروے میں، 4 نہیں تو 5-6% لے لیں گے، گئے تو آپ، وہ کہاں گئے؟ ان کے لیے تو خلق خدا منڈی پڑتی ہے، ایک جلسہ کرنے کی اجازت نہیں اس کو، لاہور میں اور ایک جلسہ کرنے کی اجازت ہے، کراچی میں اور ایک جلسہ پشاور میں اور پنڈی میں، تو آپ دیکھیں ہوتا کیا ہے، 3/4 سیٹیں جیت سکتا ہے وہ۔ ٹرائل کا آپ کو پتا انہوں نے بائیکاٹ کر دیا ہے، وہ اٹھ کے چلے گئے عمران خان صاحب، انہوں نے کہہ دیا کہ اس سے بہتر ہے فوجی عدالت بنا لیں ان کو، اور یہ وہ تو انہوں پہلے سے ذہنی طور پہ تیار تھے، انہیں پتہ تھا یہ لندن پلان کا، انہیں خوب ساری تفصیلات معلوم تھی، اتنا جو لیڈر پاپولر ہوتا ہے لوگ خود معلومات لے کے اس کے پاس پہنچتے، وہ مینٹلی تیار تھے۔ یہ بھی ایک وجہ ہے کہ اس مشکل سے وہ آسانی کے ساتھ گزر گئے۔ 8 گھنٹے ٹرائل چلا، 8 گھنٹے۔ اخبار نویسوں کو تو آپ کو پتہ ہے پہلے دن جانے کی اجازت دی، پھر ان میں سے ایک آدھ آ کے سچ بتا دیا تو اس کو نوکری سے نکال دیا، اس پہ پابندی لگا دی، پھر دوسرے دن ان کو دور بٹھایا، اب پھر بالکل ان کا داخلہ ہی بند کر دیا، اب تو خاندانوں کو بھی نہیں جانے دے رہے۔
اب وکلاء کو بھی نہیں، آج پتہ ہی نہیں تھا، ان کی صاحبزادی کہتے ہیں شاہ محمود کی معلوم ہی نہیں تھا کہ آج سماعت ہے، گواہ لائے جا رہے ہیں، رٹے رٹائے بیانات وہ دے رہے ہیں، اور شاہ محمود کے سپریم کورٹ کے حکم کے باوجود رہائی نہیں ہوئی، مگر تھر میں اس کے ہزاروں مریض جو ہیں آر او آفس جا پہنچے اور اس کے کاغذات داخل کرا دی، اس لیے کہ تھر سندھ سے مختلف ہے، تھر میں ویسی گرفت نہیں ہے پیپلز پارٹی کی۔ نہایت خوفزدہ نواز شریف، ہر روز پارلیمانی پارٹی کا اجلاس بلاتے ہیں، ایک ایک ٹکٹ کا جائزہ لے رہے ہیں، لوگوں کے پاس جانے کی ہمت ہی نہیں ہے، رو رہے ہیں مجھے کیوں نکالا، مجھے کیوں نکالا، مجھے کیوں نکالا، ترس کے جذبات پیدا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور درد کہتے ہیں، درد کا تو آپ کو پتہ ہی نہیں ہوتا کیا ہے، یہ 16 مہینے جو لوگوں نے بھگتا ہے، آپ کو اس کا غم ہے، اس کی مذمت کریں، شہباز شریف صاحب کی حکومت میں جو کچھ ہوا ہے، غم گیا ساری کائنات، دل گیا رونق حیات گئی، غم گیا ساری کائنات گئی، آپ کو کہاں درد ہے؟ آپ کروڑوں روپے آپ نے جمع کر لیے، دیکھیے یہ جو اشرافیہ کے خلاف جنگ ہے، اس میں خود اشرافیہ کا بھلا ہے، یہ جو فلدی رچ ہیں، یہ سڑان پیدا کرتے ہیں دولت کے انبار، معاشرے کو برباد کر کے رکھ دیتے ہیں۔ پہلی قرآن مجید کی آیت کیا کہتی ہے؟ ہدایت ان کے لیے ہے جو غیب پر یعنی اللہ پہ، فرشتوں پہ، یوم آخرت پہ ایمان رکھتے ہیں اور نماز پڑھتے ہیں، اور جو کچھ ہم نے دیا ہے دوسروں پہ خرچ کرتے ہیں، جو کھانا بھی حکومت کے پلے سے کھانا چاہتے ہوں، اور یہ ذہنی مریض ہیں، ان کی نجات اپنی اسی میں ہے، کاروبار کریں، کاروبار سے ملک چلتے ہیں، صحت مندی سے کاروبار کریں، جینوئن کمپٹیشن ہو، یہ کر سکتے ہیں سرجری جس کے ملک کو ضرورت ہے، یہ سول سروس ٹھیک کر سکتے ہیں، یہ تو سول سروس میں اپنے آدمی پالتے ہیں، یہ ایف بی آر کو ٹھیک کر سکتے ہیں، یہ پولیس کو ٹھیک کر سکتے ہیں جو سفارش پہ بھرتیاں کرتے ہیں، یہ زراعت کو، یہ ٹیکسٹائل انڈسٹری کی انہوں نے کمر توڑ دی، جو سے سب سے زیادہ جس سے آمدن جو ہوتی ہے زر مبادلہ جس سے جمع ہوتا ہے، بس مجھے کیوں نکالا، مجھے کیوں نکالا۔ 1996 میں جب انہیں حکومت ملی، 97 کے شروع میں ملی تھی، 96 کے آخر میں الیکشن ہوئے تھے، تو پہلا فکرہ انہوں نے یہ کہ کوئی منصوبہ نہیں ہوتا نواز شریف صاحب کے پاس، پہلی میٹنگ میں انہوں نے جو پہلا فکرہ ہے وہ یہ تھا، ہن کی کریے، اب پھر یہ کہیں گے ہن کی کریے، اور کوئی بعید نہیں ہے کہ ناکام ہو تو دوسروں کو ذمہ دار ٹھہرائیں، ممکن ہے اسٹیبلشمنٹ کو ذمہ دار ٹھہراتے، اور ناکام تو انہوں نے ہونا ہی ہے۔ دیکھیے نا، ایک جلسہ انہوں نے کیا، سارے ملک سے آدمی جمع کیے، سارے ملک سے، اور جب بڑے تفاخر کے ساتھ محترمہ مریم نواز صاحبہ نے کہا کہ روشنیاں جلائیں، اس کی تقلید کرتے ہیں عمران خان کی، نقالی کرتے ہیں اس کی، تو روشنیاں کہاں تھیں؟ ان کا نہیں بیٹری آپ کی نہیں خراب ہوتی، فکر نہ کریں، موٹیویٹ کرنے کے، ان کے پاس موبائل ہی نہیں تھے، وہ تو کرائے کے آدمی تھے آدھے سے زیادہ بیچارے، وہ آپ نے دیکھ لیا ہوگا سوشل میڈیا پہ۔ باقی تو بھائی وہی چھینا جھپٹی کے واقعات ہیں، اور خبر اب یہ آتی ہے کہ کاغذات جمع ہو گئے، فلاں کے بڑی خبر ہے جی کاغذات جمع ہو گئے، یہ بھی کبھی ہوا تھا دنیا میں؟ باقی وہ بتایا آپ کو، ان کے بھی وکیل گرفتار ہیں، مونس کے بھی، پرویز الہی کے بھی، طارق چودھری صاحب کے کاغذات جمع ہو گئے، راجہ ریاض فیصل آباد میں، راجہ ریاض ہیں، 3 حلقوں میں جمع کیے، ایک میں فرق حبیب ہیں، ایک میں نصر اللہ گھمن صاحب ہیں۔ فرق حبیب بیچارے کا تو کوئی چانس نہیں، اس نے تو اپنی کارنامے بھی بہت انجام دیے جب حکومت میں تھے، یہ ان لوگوں میں سے ہے جنہوں نے جان چھوڑ دی پارٹی کی، تو ان کو فائدہ ہوا۔ نصر اللہ گھمن صاحب کے بارے میں نہیں جانتا ہوں۔ راجہ ریاض صاحب کے مقابلے میں اگر طارق چودھری لڑے تو سمجھے لاٹری نکل آئی۔ اسی طرح سرگودا میں کاغذ داخل ہو گئے جناب، ایک بھلے آدمی کے، ممتاز کاہلوں کے، مگر کس قیمت پر، دفتر توڑ دیا، بھائی کا گھر توڑ دیا، بیٹے کا گھر توڑ دیا، بے پناہ نقصان ہوا، مگر وہ ایک اپنے ذاتی پیسے سے ایک بہت بڑا یتیم خانہ چلاتے ہیں، 100 بچے، 101 تھے بلکہ، اس کے تمام اخراجات وہ خود برداشت کرتے ہیں، ہسپتال ہے، ویلفیئر کا کام کرتے ہیں، اور پچھلی دفعہ نہیں ٹکٹ دیا تھا تو میں نے خان صاحب سے کہا تھا آپ بہت بڑا بلنڈر آپ نے کیا، اس کی وجہ سے آپ ساری سیٹیں ہار جائیں گے، ان کی بڑی ریپوٹیشن ہے۔
اور وہ خاموشی سے خدمت کرتے ہیں، اس کو چرچا بھی نہیں کرتے، دکھاتے ہوئے اس کے اشتہار نہیں چھپاتے۔ باقی جناب وہ خط اس نے لکھ دیا ہے سرگودا کے ساری لاہور کے ضلعی کمشنر نے کہ جناب دھاندلی ہو رہی ہے، شکایات کی ہیں اور کوئی سنتا نہیں ہے، زبانی بھی بات کی ہے، لکھ کے بھیجا، انہوں نے لکھ کے بھیج دیا ان کو، آئی جی کو، الیکشن کمیشن نے۔ آئی جی کو لکھنے کا کیا مطلب ہے؟ اور چیف سیکرٹری کو لکھ کے بھیج دیا، بس اس کو کیا مطلب ہے؟ وہی قاتل، وہی منصف، وہی شاہد ٹھہرے، اقربا میرے کریں خون کا دعویٰ کس پر؟ اور وہ کیا کہا تھا اس نے کہ میں کس کے ہاتھ پہ اپنا لہو تلاش کروں، تمام شہر نے پہنے ہوئے دستانے، تمام شہر تو نہیں ہے خیر، دستانے جس نے پہنے ہوئے سب نظر آ رہے ہیں، اور یہ اپنی قسمت کو ایک دن بیٹھے رو رہے ہوں گے۔ الیکشن کمیشن ایک پولیٹیکل پارٹی ہے، اس میں اب کوئی شبہ نہیں۔ چیف جسٹس صاحب کے فیصلے پہ اب چیف جسٹس ہیں، ان کی خدمت میں گستاخی نہیں کی جا سکتی۔ سارا ملک تعجب کا اظہار کر رہا ہے کہ جی لاہور ہائی کورٹ میں انہوں نے کہا عدلیہ کے آدمی لگائیں، انہوں نے کہا جی پی ٹی آئی الیکشن میں تاخیر چاہتی ہے، اور وہ وہاں بینچ بننا تھا 5 آدمیوں کا، عدلیہ کے آدمی ہوتے تو کچھ بہتری ہوتی۔ یہ تو انتظامی افسر کیا کر رہے ہیں؟ وہ خود تو تشریف لے گئے، اب کاغذات نامزدگی کا وقت ختم ہو گیا، اس پہ تعجب ہے اگر عدلیہ کے لوگ ہوتے کاش وہ بات سنتے چیف جسٹس صاحب۔ باقی تو یہ تو میں نے آپ کو بتا دیا کس کس کے جمع ہو گئے، کچھ اور کے بھی ہو گئے جمع، تو عدالتوں سے اب رجوع کریں گے۔ اس پہ حیرت ہے، افسر شاہی پہ ایک آدھ آدمی اٹھا ہے اور اس نے میرا خیال نکال دیں گے اس کو نوکری سے، یا کہیں دور دراز بھیج دیں گے، تنگ کریں گے۔ باقی تو سب اپنا جو ہے سرکاری افسر جو ہے وہ اس قدر خوف ہے، اس قدر دلوں میں نکل جائے گا سارا خوف انشاءاللہ، کوئی دن کی بات ہے۔ وہ اشارہ ابرو پہ اب تو ہیں بیشتر جو ہیں، یا سہمے ہوئے ہیں، یا یہ ہے کہ بھائی جو اپنا بالائی آمدن کے عادی ہیں وہ تو ظاہر نوکری کیسے چھوڑ سکتے ہیں، اور یہ بھی ہے کہ ان کی انگلی میں کیا کرامت ہے، جس پہ اٹھتی ہے رقص کرتا ہے۔ پنجاب پولیس نے پی ٹی آئی کے رہنما بلال ورک صاحب پہ تشدد کیا ہے، کاغذات ان کے آخرکار جمع کراتے ہوئے میرے خیال ہو گئے ہیں۔ عتیق صاحب جو ہیں وہ کئی ماہ سے ایک صاحب ہیں جیل میں، ایک استاد ہیں، ان کا جرم کیا ہے؟ وہ صنم جاوید کے میاں ہیں، اس کے سوا ان کو کوئی قصور، ان کا نہ کوئی سیاست سے تعلق ہے، نہ وہ پی ٹی آئی کے ممبر ہیں، نہ کوئی ان کا واسطہ ہے کسی بھی چیز سے۔ عالیہ حمزہ کے وکیل جو ہیں جنہوں نے کاغذات داخل کرائے تھے NA-1118 میں، ان کو گرفتار کر لیا گیا۔ کوٹ ادو میں شبیر قریشی کے کاغذات آخر جمع ہو گئے، کل تو ان کو ہراساں کیا گیا تھا۔ بہرحال اس میں کوئی تعجب نہیں ہے، جنرل باجوہ صاحب کے ساتھ یہی سمجھوتا ہوا تھا نواز شریف صاحب کا، اسی کا نام لندن پلان ہے۔ یہ وہی احمد خان صاحب جو ہیں وہی ان کے نامہ پیام کر رہے تھے نا جنرل باجوہ کے اور ان کے درمیان۔ جنرل باجوہ بھی اب جو زندگی گزاریں گے یہ کوئی زندگی ہے؟ جوش ملیح آبادی نے کہا تھا جینا نہیں ہے، یہ جینے کی نقل ہے، اور ایک ریڈ انڈین سردار نے کہا تھا دس از دی اینڈ آف لائف اینڈ بگننگ آف سروائیول، زندگی ختم ہوئی اب تو محض جینا ہے۔ الیکشن ظاہر ہے ہو جائیں گے اب، اور اس طرح ہو جائیں گے ان کو مارجنلائز کر دیا جائے گا۔ لیکن میں دہراتا ہوں، دیکھیے کس کس کے کاغذ جمع نہیں ہے؟ پرویز الہی، حماد اظہر، ایک ساتھ جگہ شاید پرویز صاحب کے جمع ہو گئے، حماد اظہر،
ثناء اللہ مستی خیل، محی الدین کھوسا، شیخ امتیاز، میاں اسلم، ڈاکٹر یاسمین راشد، ان کے 81 سالہ شوہر کو گرفتار کر لیا گیا۔ مونس الہی اور ان کی والدہ کے ہو گئے کیسر الہی کے، جی۔ تو باقی الیکشن کمیشن کے وعدے اور کاکڑ صاحب کے وعدے، سبحان اللہ۔ وہ سینٹرل ایشیا کی ایک پروورب ہے، وہ برف پہ وعدے لکھتے ہیں، برف پہ پیمان لکھتے ہیں، اور پھر اسے دھوپ میں رکھ دیتے ہیں۔ مال غنیمت سمیٹ لیا پی ٹی آئی کا کچھ اپنا نون لیگ نے، کچھ سمیٹ لیا جناب جہانگیر ترین صاحب نے، مگر اس کا کیا انجام ہوگا یقین نہیں ہے، جی۔ یقین کہاں سے آئے؟ دل سہمے ہوئے ہیں، کانپ رہے ہیں آنے والے کل کے اندیشے سے۔ آنے والے کل کو کون روک سکتا ہے؟ ایک چھوٹی سی آزاد نظم آپ کو سنائی تھی، دوبارہ سناتا ہوں۔ ایک شب کی تاریکی میں چند الو اداس بیٹھے تھے، ایک کہنے لگا کہ رات لمبی ہے، دوسرا کہنے لگا کہ چھوٹی ہے، تیسرا کہنے لگا یارو رات چھوٹی ہو کہ لمبی ہو، صبح کو نمودار ہونا ہے اور ہم سب کو اندھا ہونا ہے۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔